So, mashallah, he was Walid from English department, was talking about our beloved Prophet. ناظرین کرام، ایک دفعہ سیدہ عائشہ بیٹھی تھیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چند اشعار پڑھے. وہ کہنے لگیں آسمان کو مخاطب ہو کے، لنا شمسن وللآفاق شمسن شمسی خیر من شمس السماء شمسک طالع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء. اے آسمان، ایک تیرا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے. تیرا سورج غروب ہو جاتا ہے، میرا سورج عروج پہ رہتا ہے. تیرا سورج جان بچاتا ہے، میرا سورج ایمان بچاتا ہے. تیرا سورج اشارے سے واپس آ جاتا ہے، میرا سورج اشارے سے بلاتا ہے. تیرا سورج چلتا ہے تو زمین پہ آتا ہے، میرا سورج چلتا ہے تو عرش معلیٰ پہ جاتا ہے. تیرا سورج اجزاء کا منبع ہے، میرا سورج پیکر مصطفیٰ ہے. اور اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حافظ محمد ارسلان ول محمد اقبال شعبہ انگلش کے طالب علم، وہ آئیں اور اپنی تقریر سنائیں. حافظ محمد ارسلان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہی وہی سار ہوئیں جہاں جہاں گزر گیا. محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر اظہار ما فی الضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت النبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، دانشوروں، ادیبوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے. لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقِ کوثر، شافع محشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم عشر و نشر پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. گرامی قدر احباب، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء اور اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم اور خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر و قطب بیان کرتے ہیں، اور ایک سیرت پاک وہ ہے جو عرش والا اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے. ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے. آئے چلتے ہیں قرآن میں. جب قرآن میں حضور کے روئے انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرا تقلب وجہک کہا. جب حضور کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب حضور کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا. جب حضور کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا. جب حضور کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا. جب حضور کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولیٰ کہا. جب حضور کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بلسانک کہا. جب حضور کے سینے اطہر کا ذکر آیا تو قرآن علم نے شرح لک صدرک کہا. جب حضور کے قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن نے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہا. جب حضور کے عبادت کا ذکر آیا تو قرآن یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا. جب حضور کے عمر پاک کا ذکر آیا تو قرآن لعمرک کہا. جب حضور کے گفتار کا ذکر آیا تو قرآن وما ينطق عن الهوى کہا.
جب حضور کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہا. جب حضور کے عبادت کا ذکر آیا تو قرآن یا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا. جب حضور کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن وانک لعلی خلق عظیم کہا. جب حضور کے معراج کا ذکر آیا تو قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہا. جب حضور کے یار غار کا ذکر آیا تو قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا. جب حضور کے یاروں کا ذکر آیا تو قرآن نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا. جب حضور کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امت وسطا کہا. جب حضور کے مرتبہ و مقام کا ذکر آیا تو قرآن ورفعنا لک ذکرک کہا. جب حضور کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا. گرامی قدر احباب، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، سخاوت بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے. بلکہ میرا تو دعویٰ ہے میرے محبوب پیغمبر ساقِ کوثر شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اقوام عالم جیسے جیسے سمجھتی جائے گی حضور کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا، تھکی ہے فکر رساں اور مداح باقی ہے. تھکی ہے فکر رساں اور مداح باقی ہے. قلم ہے آبلہ پا اور مداح باقی ہے. ورق تمام ہوا اور مداح باقی ہے. تمام عمر لکھا اور مداح باقی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.